اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس مہینے میں عمارت بنانی چاہیے، گھر بنانا چاہیے، کس مہینے میں گھر نہ بنانا چاہیے؟ میں فقیر بابا سائیں محمد عاشق حسین قادری، چشتی شمسی لاہوری لاہور پاکستان، داتا کی نگری سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ چیزیں پہلے لوگ ان پر عمل کرتے تھے، بزرگوں سے، علماء کرام سے، دانشمند بزرگوں لوگوں سے یہ چیزیں سب لوگ جب عمارت، گھر یا کوٹھا یا جھونپڑی یا کوئی بھی جگہ بناتے تھے تو کسی بزرگ سے مشورہ لیتے تھے کہ یہ ہم بنائیں یا نہ بنائیں، تو پھر وہ چیزیں ان کی بنیاد مضبوط رہتی تھی، مکمل رہتی تھی، ان پر کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی فساد نہیں آتا تھا۔ لیکن اب لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے زمانہ آگے کو جا رہا ہے، دنیا تیز ہوتی جا رہی ہے، ہم سب اپنی من مانی کرتے ہیں، ہم سب علم کی چیزوں کو بھول کر جاہلانہ زندگی پر عمل کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم جو کچھ بزرگوں نے بتایا، جو کچھ دانشمند لوگوں نے بتایا اس پر عمل کریں، اور جب بھی ہم گھر بنائیں، عمارت بنائیں، کوٹھی بنگلہ بنائیں، کوٹھا بنائیں، جھونپڑی بنائیں یا کوئی بھی چیز جس کی ہم بنیاد رکھیں تو اچھے دن سے رکھیں، وہ چیز خرید کریں۔ جب بھی آپ کوئی بھی عمارت بنائیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری اس بنیاد کو مضبوط رکھ۔ آپ کو دیکھ پکائیں، اس پر ختم دلائیں، بزرگوں کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جنہوں نے پردہ کر لیا، انتقال کر لیا، وہ لوگ دنیا سے مرے نہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ضرور ہو گئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ جتنے بھی لوگ جو نیک لوگ تھے، جو شہید ہو گئے، درویش، جتنے بھی فقیر لوگ، سادھو لوگ، سنت لوگ، درویش لوگ، یہ بزرگ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو جپتے تھے، اس کے نبی کو مانتے تھے، اللہ کے محبوب کو مانتے تھے، اس کے اچھے کام کرنے والوں کو مانتے تھے، وہ دنیا سے فنا نہیں ہوتے۔ یہ جسم فنا ہو جاتا ہے، یہ زمین میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ زندہ ہی رہتے ہیں، وہ لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی امر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک پنجرے سے جانور یا طوطا یا کوئی پرندہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہونے کے بعد ہواؤں میں خوب سیر کرتا ہے، ایسے روح بھی جسم سے نکل کر جب پرواز کرتی ہے، آزاد ہوتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بزرگ لوگ بھی مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، بالکل ختم ہو گئے، لیکن یہ لوگ ختم نہیں ہوتے، یہ امر ہو جاتے ہیں، یہ دنیا میں بھی رہتے ہیں اور آخرت میں بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ہر مومن کی قبر ایک جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے، ہر مومن کی قبر جنت ہوتی ہے۔ جیسے بابا فرید کا بہشتی دروازہ، وہاں اولیاء کرام نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور انہوں نے جہاں سرکار گزر رہے تھے ان کو بہشتی دروازہ بنا دیا، اور جو بھی وہاں سے گزرتا ہے وہ بہشت سے ہی گزرتا ہے۔ میرا ٹاپک تھا کہ عمارت بنائیں تو اچھے دنوں میں بنائیں، کسی بزرگ سے پوچھ کر بنائیں، کیونکہ یہ بزرگ سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے،
ان کو جو علم ہوتا ہے ہم کو علم نہیں ہوتا. یہ جو ہم چیزیں آپ کی طرف منتقل کر رہے ہیں، آپ کو ہم بتا رہے ہیں، یہ بھی بزرگوں کی بتائی ہوئی ہے، بزرگوں کا ہی علم ہے. ہم اپنے آپ ذاتی طور پر ہم آپ کو نہیں بتا رہے، یہ بزرگوں نے سب لکھی ہوتی ہے. جب بھی آپ گھر بنائیں، عمارت بنائیں، جو کچھ بھی بنائیں، وہ کسی بزرگ سے پوچھیں، علم یافتہ سے پوچھیں. لیکن آج کے بعد آپ جب بھی عمارت بنائیں گے، الحمدللہ یہ کچھ جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق بنائیں. انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا گھر مضبوط رہے گا. پہلے آپ اللہ سے دعا کریں، اس جگہ پر کوئی خیرات کریں اور ان بزرگوں کی روح کو ثواب بخشیں. پہلے آپ پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، شہیدوں کو اور جو نیک لوگ مسلمان ہیں ان کی روح کو ثواب بخشیں. پھر آپ اس خیرات کو بانٹ دیں تو کبھی بھی آپ کا گھر خراب نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. الحمدللہ کیونکہ آپ نے خیرات کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے وہ گھر بنایا اور الحمدللہ وہ گھر مضبوط رہے گا. اب میں آپ کو وہ طریقے بتاتا ہوں جن پر آپ عمل کر کے گھر بنائیں گے تو آپ کا گھر خیر و عافیت میں رہے گا. یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گسود راز قدس سرا فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ رجب میں گھر یا کوئی بڑی عمارت بنائے گا تو اس گھر میں ہمیشہ لڑائی فساد ہوا کرے گا. بہتر ہے یہ ہے کہ اس مہینے میں گھر کی بنیاد نہ ڈالے. اگر کوئی ماہ شبہان میں گھر یا عمارت باندھے گا تو نیک ہے، بہت نیک ہے، اچھا رہے گا. تو اس گھر میں خیر و عافیت رہے گی، برکت رہے گی، کاروبار خوب چلے گا. اس گھر میں رزق کی فراوانی زیادتی رہے گی. جو کوئی ماہ رمضان میں گھر یا عمارت باندھے گا تو نہ نیک ہے نہ بد ہے. اگر کوئی ماہ شوال میں گھر یا عمارت باندھے گا، بنائے گا تو خوب نہیں ہے، نقصان کا اندیشہ رہے گا. اگر کوئی ذکد میں عمارت بنائے گا، گھر بنائے گا، کوٹھی بنگلہ بنائے گا یا جھونپڑی بنائے گا یا جو کچھ بھی عمارت باندھے گا تو مال دولت حق سبحان تعالیٰ عطا فرمائے گا. اگر کوئی ماہ ذوالحج میں گھر یا عمارت باندھے گا تو اس گھر میں آگ بہت لگا کرے گی، رزق روزی کی تنگی رہے گی. اگر کوئی ماہ محرم میں گھر یا عمارت باندھے گا تو خوب نہیں ہے، بد ہے، اچھا نہیں رہے گا. رزق تنگی اور مفلسی رہے گی. اگر کوئی سفر میں گھر یا عمارت باندھے گا تو خوب نہیں ہے، حق سبحانہ تعالیٰ رزق عنایت فرمائے گا، خوب ہے. اگر کوئی ماہ سفر میں گھر یا عمارت باندھے گا تو خوب ہے، اچھا ہے. حق سبحانہ تعالیٰ رزق بہت زیادہ عنایت فرمائے گا. کاروبار کے دروازے کھلیں گے، روزگار کی کثرت رہے گی. اگر کوئی ماہ ربیع الاول میں گھر یا عمارت باندھے گا تو نیک ہے. اگر کوئی ماہ ربیع الاخر میں گھر یا عمارت باندھے گا تو خوب نہیں ہے. آگ کا ہمیشہ اس گھر میں ڈر رہے گا اور فساد رہے گا، لڑائی جھگڑے ہوا کریں گے. اگر کوئی ماہ جمادی الاول میں گھر یا عمارت باندھے گا تو نیک ہے، لیکن عداوت بہت رہا کرے گی. نیک ہے، اچھا ہے، لیکن اس گھر میں عداوت رہے گی. لیکن بہتر ہے کہ آپ نہ ہی بنائیں. اگر کوئی ماہ جمادی الاخر میں
घर या इमारत बांधेगा तो बुजुर्गी और दौलत हासिल होगी। उस घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बुजुर्ग या दरवेश होगा या आलम फाजल होगा, और जो भी बच्चे पैदा होंगे अच्छे रहेंगे। उस महीने में आप घर या इमारत बनाएं। ये बुजुर्गों के बताए हुए कौल है, ये अपने से किसी ने भी नहीं बनाए। ये तमाम बुजुर्ग इनको अपने अपने तरीके से उन्होंने दुनिया को बतलाए। दुनिया इन पर चलकर खैर आफियत चाहती रही, लेकिन अब लोग इन चीज़ों को भूल गए हैं। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं लोगों के, उन्हीं बुज़ुर्गों के तरीक़ेकार आपको बतलाएं। ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको कोई भी नहीं बता। पूरी यूट्यूब खोल लें, नेट खोल लें, कहीं से भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन हमारा मिशन है कि आपकी घर में खैर बरकत हो, रिज़्क़ के दरवाज़े खुले, आप अच्छे काम करें, आपके घर में भी लड़ाई झगड़े ना हों, आपके घर में भी मोहब्बत, प्यार, अमन और रहमत हो, बरकत हो। और अगर कोई ऐसे अमल करे तो उसके हमसाए भी अच्छे रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। फ़कीर बाबा साईं मोहम्मद आशिक हुसैन कादरी, चिश्ती शमसी लाहौती, लाहौर, पाकिस्तान, दाता की नगरी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़रूरी नोट एक बात और है कि ये जो हमने आपको महीनों के हिसाब से, इस्लामी महीनों के हिसाब से ये इमारत बनाने के नेश और बद हवाले दिए, अगर ये आपको पसंद आए, आप इसको अच्छा जानें, तो ये सब दिनों के हिसाब से भी हैं। हमें बताएं कि हम आपको दिनों के हिसाब से भी ये सब कुछ बताएंगे। मेहरबानी होगी अगर आप हमें कमेंट में बताएं कि ये को कैसा लगा। मेहरबानी होगी तो आप हमें दुआओं में भी याद रखें। पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें और सब आवाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह सब पे रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।